بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض فجاء بنو آدم على قدر الأرض منهم الأحمر والأبيض والأسود وبين ذلك والسهل والحزن والخبيث والطيب. رواہ احمد والترمذی وابو داود. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنا کہ آپ یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں، ان اللہ خلق آدم، بے شک اللہ تعالیٰ نے ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، من قبضۃ، ایک مٹھی بھر مٹی سے. قبضہ مٹھی کو بولتے ہیں، قبضہ یقبض، اس کا معنی سکڑنا، انگلیوں کو سکڑ لو تو مٹھی بن جاتی ہے. قبضۃ، ایک مٹھی سے. یہ سمجھانے کے لیے اللہ کی مٹھی کوئی ہمارے جیسی نہیں ہے. مٹھی میں جس قدر مٹی آتی ہے، اب میری مٹھی میں نہیں، وہ کتنی ہے وہ اللہ عالم. قبضہا، جو مٹھی اللہ نے اٹھائی. انسان کو، آدم کو کس سے پیدا کیا؟ مٹی سے. تو اللہ نے آدم کو پیدا کیا ہے مٹی کی ایک مٹھی سے، یا مٹھی بھر مٹی سے، جو اللہ نے اٹھائی ہے. کہاں سے؟ من جمیع الارض، پوری زمین سے. یعنی زمینیں آپ نے اگر دیکھی ہوں تو اس میں مختلف آپ کو طبیعت ملے گی. کسی جگہ کی مٹی کا رنگ کالا ہے، کہیں پیلی مٹی ملتی ہے، کہیں سفید مٹی ملتی ہے، کہیں دونوں کے درمیان مٹیالے رنگ کی ہوتی ہے. الگ الگ جگہوں پر الگ الگ زمینیں ہوتی ہیں نا. پھر کہیں زمین بڑی زرخیز ہوتی ہے تو کہیں بنجر ہوتی ہے. کسی زمین میں سے کچھ اگتا ہے تو کسی دوسری زمین میں سے کچھ الگ چیزیں اگتی ہے. تو زمین کے رنگ بھی الگ الگ، زمین کی طبیعتیں بھی الگ الگ. طبیعت تو سمجھ گئے نا، تمہاری طبیعت اچھی ہے کہ نہیں؟ تو اسی طرح زمین کی بھی طبیعت ہے. کوئی طبیعت میں سخت زمین ہے، کوئی نرم زمین ہے. کہیں بالکل نرم مٹی ہوتی ہے اور کہیں بڑے بڑے روڑے نکلتے، بڑی سخت مٹی ہوتی ہے. مختلف زمینیں ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کی تخلیق مٹی سے فرمائی، اور مٹی بھی کوئی ایک جگہ کی نہیں، الگ الگ جگہ کی. دنیا میں جو الگ الگ زمینیں ہیں، ان الگ الگ زمینوں کی مٹی حضرت آدم کے خمیر میں شامل کی گئی تھی. سمجھ گئے؟ اب مٹی کی جیسے اپنی تاثیر ہے نا، رنگ میں بھی، اور طبیعت باطنی اور ظاہر میں بھی. رنگ ظاہر ہوتا ہے اور اوصاف باطن ہوتے ہیں، تو ظاہر و باطن میں مٹی کی الگ الگ طبیعتیں ہیں. تو اسی طرح آدم کی اولاد میں بھی وہ الگ الگ اوصاف ظاہر ہوئے، الگ الگ الوان اور رنگ ظاہر ہوئے. چنانچہ سارے انسان ایک جیسے نہیں بنائے گئے. کسی علاقے کے لوگ ایک دم گورے ہوتے ہیں، کسی علاقے کے لوگ بالکل کالے ہوتے ہیں، اور کسی علاقے کے لوگ درمیانی ہوتے ہیں، گندمی رنگ کے ہوتے ہیں، گورے کو کالے مکس، بلیک اینڈ وائٹ ان کے یہاں اسکن ہوتی ہے. کسی جگہ بالکل وائٹ ہے، کسی جگہ بالکل کالے ہے. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو پیدا فرمایا ایک مٹھی بھر مٹی سے، جو اللہ نے اٹھائی تھی تمام زمین سے. تمام زمین کا مطلب زمین کی جو الگ الگ انواع و اقسام ہے، ان تمام میں سے تھوڑا تھوڑا حصہ لے کر وہ مٹھی جمع ہوئی تھی، اور اس سے حضرت آدم کا خمیر تیار کیا گیا، تخلیق کی گئی. فجاء، اس کا نتیجہ یہ ہوا، فعل عاقبت، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جاء بنو آدم، اولاد آدم دنیا میں ظاہر ہوئی. آئی یعنی ظاہر ہوئی، علی قدر الارض، زمین کی مقدار کے برابر. علی قدر الارض، زمین کی جیسی مقدار تھی، اس کی جیسی الوان و طباع تھی، اس کے جیسے رنگ تھے، اس کی جیسی طبیعت تھی، ویسی ہی اولاد آدم کے اندر بھی اس کا ظہور ہوا. منہم الاحمر، وضاحت، منہم الاحمر، انسانوں میں سے کچھ تو سرخ رنگ کے ہیں. سرخ کا مطلب ایک دم لال رنگ نہیں، سرخ سفید، گورے چٹے جن کو بولتے ہیں. پنک رنگ، یعنی رنگ بہت سفید اور اندر سے انتہائی صحت مند خون ہے، اس لیے چمڑی کے نیچے لال خون دوڑتا ہے، تو وائٹ اور لال کو مکس کرو تو گلابی رنگ بن جاتا ہے، جس کو پنک بولتے ہیں. اسی کو بولتے ہیں احمر. گورے لوگوں کو عربی میں احمر کہا جاتا ہے، حالانکہ وہ کوئی لال رنگ کے نہیں ہوتے جیسے لال رنگ ہوتا ہے، بلکہ ان کو جب گرمی لگے تو ایک دم لال ہو جاتے ہیں. انگریزوں کو دیکھو، جب بہت گرمی ہوتی تو پورے لال لال ہو جاتے ہیں. گال پہ چوٹی بھر لو تو لال گال ہو جاتے ہیں، تماشا مارو تو لال ہو جاتے ہیں. تو منہم الاحمر مطلب گورے رنگ کے. والابیض، اور بعض بالکل سفید چونے جیسے، ان میں سرخی نہیں ہوتی ہے، حالانکہ سرخ سفید یہ زیادہ خوبصورت رنگ ہے.
انگریز جو ہے یورپین قوم، وہ صرف ابیض ہے، صرف سفید ہے، جن کو گورا بولتے ہیں، وائٹ چمڑی والے. اور ادھر ملک شام کی طرف چلے جاؤ تو وہ سرخ سفید ہیں، یعنی رنگ تو ان کا گورا لیکن اس کے ساتھ سرخی ملی ہوئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ بھی ایسا ہی تھا. والاسود. اور کچھ ویسٹ انڈیز میں چلے جاؤ، افریقن ملکوں میں چلے جاؤ تو ایک دم کالے. ہمارے یہاں ادھر ساؤتھ انڈیا میں چلے جاؤ، مدراس کی طرف، کلر جاوے تو پیسے واپس. یعنی اتنا کالا رنگ ہے کہ اگر کوئی بھی سفید سے سفید تم کیسر گھوٹی لے آؤ اور اس سے نہلاؤ، دودھ سے نہلاؤ، لیکن ان کا کلر مٹ سکتا نہیں. ایسا ایک دم پکا کوے جیسا کالا کلر ہے. تو کچھ لوگوں کو اللہ نے ایسا بھی بنایا اسود. وبین ذلک. اور کچھ اس کے درمیان میں ہے. بین ذالک کا مطلب بین الابیض والاحمر والاسود، ان تینوں رنگ کے درمیان میں کچھ کمبینیشن بنا دیا ہے. تو یہ ظاہر میں بھی انسان الگ الگ ہے نا. تو یہ حضرت آدم کی تخلیق کا اثر ہے کہ اصل تو حضرت آدم ہے. اب ان کی اولاد میں الگ الگ حصے کے اوصاف آئیں گے، کسی میں رنگ ایسا آئے گا، کسی میں رنگ ایسا آئے گا. اسی طرح طبیعتیں بھی انسانوں کی الگ الگ، ظاہر تو الگ ہے، باطن بھی الگ. چنانچہ آپ بعض لوگوں کو دیکھیں گے بڑے نرم مزاج ہیں، جبکہ بعض لوگوں کو دیکھیں گے تو بڑے سخت مزاج ہیں. تو یہ جیسے زمین ہے، بعض کیسی ہوتی ہے، نرم ہوتی ہے، بعض سخت زمین ہوتی ہے. تو جس آدمی کے اوپر وہ سخت زمین کی مٹی کا اثر ظاہر ہوگا وہ سخت طبیعت کا ہوگا، اور جس آدمی پر نرم زمین کی مٹی کا اثر ہوگا وہ نرم طبیعت کا ہوگا. والسہل والحزن. سہل مانا بین السطر اللین، نرم طبیعت کے، والحزن سخت طبیعت کے، والخبیث والطیب. خبیث یعنی ناپاک، بری خصلتوں والے، والطیب اور اچھی خصلتوں والے. والبلد الطیب یخرج نباتہ باذن ربی والذی خبث لا یخرج الا نکیدا. زمین بھی کیسی ہوتی ہے؟ البلد الطیب، عمدہ زمین، میٹھے پانی والی زمین، جس کو بولتے زر خیز، جس سے سونا اگلتی ہے زمین. ایسی جو زمینیں ہوتی ہے اس میں سے تو خود بخود سبزہ نکل آتا ہے. والذی خبث. اور جو زمین خبیث ہے یعنی بنجر ہے، اس میں اچھی چیزیں پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں ہے. لا یخرج الا نکیدا. اس میں سے کچھ نکلتا نہیں سوائے کانٹے دار جھاڑیوں کے. اسی طرح بعض انسانوں کی طبیعت میں بھی طیب اور عمدگی ہوتی ہے. اس میں جو بھی اچھی بات کا بیج ڈالا جائے گا وہ پودا بن کے نکلے گا. ایمان بھی اس میں پھلے گا پھولے گا، تقویٰ بھی اور نیکی اور عبادتیں، شکر گزاری، یہ سارے اچھے اخلاق اس میں پنپیں گے. اور کچھ لوگ خبیث الطبع ہوتے، جیسے بنجر زمین، اس میں کتنا ہی اچھا بیج ڈالو لیکن کچھ اگنے کا نہیں. ایسے ہی ابو جہل، ابو لہب جیسے خبیث لوگ ہوتے ہیں، ان میں کتنا ہی اچھا بیج ڈالے، اور بیج ڈالنے والا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، پھر بھی یہ زمین بنجر ہے، اس میں سے کچھ اگنے کا نہیں. کانٹے دار کفر و شرک ہی نکلیں گے اور بخیلی ہی نکلے گی اور ان کے اندر سے خباثتی ظاہر ہوگی. اسی طرح بعض انسانوں کی طبیعت میں نیکی ہوتی ہے، جیسے ہی نیکی کی بات انہیں کہی جاتی ہے فوراً اس کی طرف چل پڑتے ہیں. اور بعض لوگ بنجر زمین کی طرح ہوتے ہیں، کتنی اچھی بات کہو ان پر کوئی اثر پڑتا نہیں ہے. یہ انسانوں کی طبیعتیں الگ الگ ہونے کی وجہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی.